اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ نماز کے متعلق ہم درس سماعت فرما رہے تھے کہ امیر اہل سنت اپنی کتاب فیضان نماز میں نماز کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم درس شروع کریں، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرما لیتے ہیں کہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ اور اللہ عز و جل کی رضا کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت فیضان نماز میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ اے عاشقان نماز۔ جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ پیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار اور دعاؤں کی جامع یعنی پورا کرنے والی ہے۔ اس کی برکت سے رنج اور غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے بلال، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم آسمان سے کوئی گڑ گڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مبسوط میں ہے کہ جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز مستحب ہونے کے مواقع۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے بارش برسے یا کثرت سے اولے پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشت ناک امر پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج صبح پہلی محرم 602 ہجری کو میں اس کتاب یعنی تفسیر کبیر کے اوراق لکھ رہا تھا کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے آئے اور زوردار آواز آئی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چیخ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر جب زمین پر پرسکون ہو گئی، خوشگوار ہوائیں چلنے لگیں اور حالات معمول پر آ گئے تو لوگ پھر اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح فضول اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیخ و پکار کر رہے تھے، اللہ پاک کے نام کی دہائی دے رہے تھے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر رہے تھے۔ بندہ مصیبت میں رب کو پکارتا ہے۔ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ عز و جل نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا۔ نیز پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے،
پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، جب اللہ عز و جل تکلیف دور کر دیتا ہے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی حالت سابقہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے۔ مومن عاقل یعنی عقل مند مسلمان کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے، راحت اور آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف اور راحت کے جملہ احوال یعنی تمام حالتوں میں اللہ پاک کے حضور تضرع و زاری یعنی روتا گڑ گڑاتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قضاء الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور جمیع احوال پر یعنی تمام حالتوں میں شکر کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں جس طرح مصیبتوں کا علاج ہے اسی طرح اس میں بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ خود طبیبوں کا اعتراف ہے کہ وضو کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی جنون یعنی پاگل پن اور تلی کی بیماریوں سے اکثر محفوظ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار وضو کرنا پڑتا ہے، اعضاء دھلتے رہتے ہیں اور نمازی کپڑے بھی پاک صاف رکھتا ہے، اس لیے گندگیوں اور ناپاکیوں سے حفاظت رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نماز میں شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، یعنی اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نماز سے ملنے والی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا وغیرہ کے متعلق 21 مدنی پھول۔ نمبر 1، نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نمبر 2، نماز درد اور غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نمبر 3، نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 4، نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ نمبر 5، سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ نمبر 6، ہاتھوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز رزق لاتی ہے۔ نمبر 9، صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 10، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے۔ نمبر 11، بیماری بھگاتی ہے۔ نمبر 12، دل کی قوت بڑھاتی ہے۔ نمبر 13، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے۔ نمبر 14، نماز سستی دور کرتی ہے۔ نمبر 15، شرح صدر یعنی سینہ کھولتی ہے۔ نمبر 16، روح کو غذا فراہم کرتی ہے۔ نمبر 17، دل منور یعنی روشن کرتی ہے۔ نمبر 18، چہرہ چمکاتی ہے۔ نمبر 19، برکت لاتی ہے۔ نمبر 20، خدائے رحمان سے قریب پہنچاتی ہے۔ اور نمبر 21، شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب نماز اطمینان سے درست طریقے سے
ادا کی جائے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل نماز صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا میں آپ سے درخواست کرتے رہتا ہوں کہ جو بھی آپ درس وغیرہ سنیں تو پیارے اسلامی بھائی اس کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اگر دوسرے تک پہنچانے سے کسی اسلامی بھائی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ صلاۃ و سنت کی راہ پر آ گیا تو پیارے اسلامی بھائی آپ کا سینہ بھی اللہ عز و جل مدینہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔